السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ریاض احمد، اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ناظرین، فلم انڈسٹری کے ساتھ ساتھ میڈیا، سیاست، بزنس اور اس کے علاوہ متعدد فیلڈز میں انہوں نے کام کیا، اپنا نام کمایا۔ ان کی شخصیت آج کی جو نیو جنریشن ہے ان کے لیے وہ رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ میری مراد میڈم سحر ندیم باری سے ہے۔ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میڈم کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک، آپ کی دعا سے۔ میڈم، آج کل تو لوگ ایک کام نہیں کرتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ متعدد جو فیلڈز ہیں ان میں آپ نے کام کیا اور آپ نے اس میں کامیابی حاصل کی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل، اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ مشکلیں مجھ پہ پڑیں اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ کچھ شعبے ان میں سے میرا شوق ہیں، کچھ پیشنز ہیں، کچھ شعبے ایسے ہیں جو نظریے سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ چیزوں کو کرنا میری مجبوری تھا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اگر کام کرنا ہی ہے تو نظریے کو سامنے رکھا جائے، تو نظریے کے اندر ہی کتنے کام آ گئے یہ پتہ ہی نہیں چلا، اور آج بہت سی لائنوں میں میں کامیابی کے ساتھ صف اول پر کام کر رہی ہوں۔ میڈم، شوبز، میڈیا، پولیٹکس، بزنس اور ان کے علاوہ بھی آپ کے ابھی میں نے جو پتہ چلا کہ متعدد آپ نے فیلڈز میں کام کیا، ان میں سب سے زیادہ فیلڈ آپ کو کون سی پسند ہے؟ دیکھیں، یہ سبھی فیلڈز جو کہ ہیں ایک نظریے کے تحت لے کر چلی ہوں، تو یہ سب ایک ہی سمجھ لیں کہ چھتری کے اندر سب چیزیں آتی ہیں، اور اس میں زیادہ یا کم کا سوال نہیں، کیونکہ یہ نظریہ ہے یوتھ گائیڈ کا، ہمارے آنے والی نسلوں کی رہنمائی کا، جو کہ آج موجود نہیں ہے، اور آج کا نوجوان جس مایوسی کا شکار ہے۔ تو جو یہ میں اخبارات میں لکھتی ہوں یہ ایک آمد پر مبنی ہے، اور ڈیلی اللہ تعالیٰ نیا موضوع مجھے دیتے ہیں نوجوانوں کی، لڑکے لڑکیوں کی، جو خواتین کچھ کام نہیں کر رہی ہیں اور تعلیم حاصل کر چکی ہوئی ہیں یا تعلیم کے بغیر ہیں، ان سب کی رہنمائی کے لیے میں نکلی ہوں۔ یہ مشن سارا قومی سالمیت کے انڈر ہی آ جاتا ہے، تو یہ سارے کام اپنی اپنی جگہ بے حد اہمیت کے حامل ہیں، جس کے علاوہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں، وہ بھی سبق آموز کہانیوں پر مبنی فلم بھی۔ تو ایک صحافی کا کردار لے کے چلی ہوں، تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ صحافت کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے، کہ ایک تو نوجوانوں کو بھی گائیڈ کرنا ہے، ایک قلم کا بھی استعمال کرنا ہے جو کہ مفقود ہو چکا ہے۔ تو اس سلسلے میں شکر یہ ہے کہ سب لوگ بہت ساتھ دے رہے ہیں، اور میں اپنی منزلوں کی جانب رواں دواں ہوں۔ میڈم، ایک بڑا اہم سوال آپ سے ہے، خاص طور پر آج کی جو یوتھ ہے اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرا سوال ان کے لیے ایک راہیں کھولے گا۔ آپ ایک فلم آپ نے سٹارٹ کی جس میں آپ ایز جرنلسٹ کا کردار ادا کر رہی ہیں، اور ریئل جو لائف ہے آپ کی اس میں بھی وہ کر رہی ہیں، تو آپ ہمارے جو یوتھ ہے ان کو اس فیلڈ میں جو ایک صحافی کا کام ہے، اور یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ آ کے آپ سٹیج پہ بیٹھ گئے اور آپ نے بولنا شروع کر دیا، فیلڈ بھی ہے اور فیلڈ میں جو مشکلات ہیں اس کے لیے آپ ہمارے یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہے گی؟ دیکھیں، پیغام تو بہت سے ہیں جو کہ یوتھ کے لیے ہی نکلی ہوں، اور فلم میں جہاں تک آپ نے بتایا تو فلم والوں کی ایک اپنی نظر ہوتی ہے، وہ آپ کو وہی کردار دیتے ہیں جو آپ کی شخصیت کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کیونکہ میں ایک سیاسی رہنما بھی ہوں، صحافی بھی ہوں، تو یہ میری فیملی کے تابع بھی آ جاتی ہیں کچھ چیزیں، کہ میں ناچ گانا، لڈی ٹپا یا جو اس پہ ہنسی مذاق پر مبنی یہ کام میں نہیں کر سکتی، اور نہ اس کو بہتر سمجھتی ہوں، کیونکہ پہلی قوم ایک زوال اور ہنسی مذاق کا ہی شکار ہے۔ تو اس میں ہم نے سیریس کام کرنے ہیں جو کہ میرے نظریے سے تال میل بنائے رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے قدرتی طور پر مجھے ایسے کردار دیے ہیں ڈراموں میں بھی اور فلموں میں بھی، جو کہ نظریے ہی کی جانب جاتے ہیں، اور وہ انہیں نظریہ خیر میری جانب سے بتایا بھی گیا ہے، جس کے بارے میں میں ایک قطعہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ تو یہ نوجوان طلبہ کو پتہ چلے گا کہ کس چیز کی ہم میں کمی ہے اور کیا ہمیں کرنا ہے، جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور، عزم میرا سبھی میرے ارادے ہیں غیور، میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے میرے پیارے وطن۔ بہت زبردست، یہ آپ نے وہ ایک نغمہ پیش کیا ہے جو میرے دل کی آواز نہیں، پورے پاکستان کے ہر پاکستانی جو بلکہ پاکستان سے باہر بھی رہتے ہیں ان کی بھی یہ آواز ہے، اور
नादरीन आपने मैंने तो वो जो खूबियाँ मैडम की गिनवाई आपको, वो मेरे ख्याल में बहुत कम है। माशाल्लाह मैडम तो बहुत ज़बरदस्त सिंगर भी हैं। अच्छा मैडम, मेरा सवाल अगला एक वो भी यूथ के हवाले से ही है, क्योंकि आज जो हमारी यूथ है वो मायूसी का शिकार है। वो अपने मोबाइल से बाहर नहीं निकलना चाहती, वो सोशल मीडिया के अंदर रह के तो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाती है, फरिश्ता भी बन जाती है और बड़ा बिजनेसमैन भी बन जाती है, एक्टर भी बन जाती है, खिलाड़ी भी बन जाती है, लेकिन फिजिकल दुनिया में उनका रोल जीरो है। उनके लिए आपका क्या पैगाम है? और इसके साथ साथ इसी सवाल से रिलेट मेरा एक और सवाल भी है कि इस फील्ड में जो आप माशाल्लाह इतना ज़्यादा काम कर रही हैं, तो इनमें आने के लिए आपके माइंड में ये सारी चीज़ें कैसे आई? बिल्कुल, मैं नौजवान नस्ल को बताना चाहती हूँ कि जैसे नौजवान कहते हैं कि उन्हें सरमाए की कमी है, तो मैं कहती हूँ कि कुछ बनने के लिए सरमाए की नहीं, एक जज्बे की ज़रूरत होती है। बल्कि आज के नौजवान को जिस दौर में हम लोग निकले हैं या बने, उससे बहुत ज़्यादा सरमाया तालीम के लिए भी और फैसिलिटीज़ के लिए भी अवेलेबल है। उन्हें मोबाइल और ये नेट का डाटा, हर चीज़ अवेलेबल है, खुराक भी मुकम्मल है और रिहाइश भी। लेकिन कुछ बनने के लिए जब तक उनमें जज्बा नहीं आएगा तो मायूसी, देखें नौजवान तबके को भी समझना है कि ज़रूरी नहीं है कि उनके ख़ानदान में सब लोगों ने सब काम पहले से किए हों। देखिए, हमने भी तो कोई काम खुद से शुरू करना है। जी बिल्कुल। और बाकी फील्ड कोई भी लें तो उसमें मुश्किलात हमेशा से पेश आती हैं, और जिस मुकाम पर मैं आज हूँ, यकीनी बात है कि ये पहले दिन की मंजिल नहीं है। जी। कि अगर आप, जैसे कि मीडिया में मेरी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, तो पहले दिन की मंजिलें काफ़ी मुश्किल हुआ करती हैं, और वो भी सेल्फ मेड बच्चों के लिए। कि ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे एक वरासती निज़ाम और सरमायाकारी से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके बाप दादा वडेरे हों। हम जैसे लोग ज़्यादातर मौजूद हैं जिनके बाप दादा एक खुद साख्ता अपने मेयारों पर चले, और बहुत उस ज़माने में चीज़ें मुख्तलिफ थीं और ख़वातीन पर पाबंदियाँ भी आपकी निस्बत बहुत ज़्यादा थीं। जी बिल्कुल। लेकिन हम लोगों ने अपने कामों से ही अपने आप को तख्लीक किया, और मैं कहती हूँ कि सड़क पर ही मैंने तमाम किस्म के अपने शोबों का आगाज़ किया, और बग़ैर सिफारिश के, ये एक मिसाल है कि बग़ैर सिफारिश के मैं बहुत से तख्लीकी शोबों में गई। लेकिन तख्लीकी शोबों में ये मुश्किल पेश आती है कि कुछ ना कुछ हमारे अंदर टैलेंट भी मौजूद होना चाहिए, तो फिर वो आगे चलता है। फिर भी मैं कहती हूँ कि ये सफ़र एक जानलेवा सफ़र था जो कि आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग लाता है। लेकिन नज़रिया क्योंकि कौम पर मबनी था, स्टूडेंट्स की रहनुमाई पर मबनी था, लेडीज़ की रहनुमाई पर मबनी था, तो अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरी की फॉर्म में पसंद फरमाया और मेरे काम की कबूलियत को बेहतर किया। मैडम, आपने एक लफ्ज़ बोला कि जानलेवा, तो इसमें कितनी डिफ़िकल्टीज़ थी जो आपने ये लफ्ज़ बोला जानलेवा? बिल्कुल, देखें नौजवानों को भी सीखना है, और जो लोग भी फील्ड में काम करना चाहते हैं कि मौसमों की हिद्दत या जो भी असरात हैं, जिस तरह से एक जंग के मैदान में हम होते हैं, इस तरह से कैरियर बनाने की मुश्किलात हैं, जिनमें सरमाए की कमी एक बहुत बड़ा पहलू है कि आपने मुआशी अपने आप को कैसे स्टेबल करना है, या पहले दिन के लिए आपने तैयारी कैसे करनी। तो ये चीज़ें जल्दी नहीं हो जाती, लेकिन अगर किसी में जज्बा हो तो फिर वो लोग बन जाया करते हैं। और बनते, याद रखें, वही हैं जिनके पास पहले दिन इंतज़ाम नहीं होते। जहाँ पे भी बच्चों के पास कुछ ना कुछ इंतज़ाम मौजूद हैं, वो बच्चों के बनने में मुश्किल पेश आती है, क्योंकि उनके अंदर जज्बे की बुनियाद वैसी नहीं बनती जो कि बगैर चीज़ों के या बगैर किसी सपोर्ट की होती है। तो याद रखें कि आगे वही निकलते हैं जिनके साथ बहुत से लोग शामिल नहीं होते या बहुत से लोग मुखालफिन होते हैं, वो लोग भी आगे निकल जाते हैं। मैडम, पाकिस्तान के अंदर सियासत कोई आसान काम नहीं है, और अगर मैं बात करूं वडेरा निज़ाम की, मौरूसी सियासत की, तो इसमें हमारा जो पाकिस्तान है शायद दुनिया में नंबर 1 होगा, क्योंकि इसमें ख़ानदान और फिर उनके वो बेटा पोता और पड़ पोता और पता नहीं आगे वो कितनी लोग होते हैं जो उसी एक सीट के ऊपर खड़े होते हैं। तो इस निज़ाम सियासत के अंदर आपने एंट्री मारी, ये भी कोई आसान काम नहीं है, तो इसमें आपका जो तजर्बा है वो कैसा है? मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, सियासत का या शोबिस दो ऐसे शोबे हैं जिनका नाम ज़्यादा बदनाम है। मतलब यहाँ पे छोटा सा जुर्म बड़ा बन जाता है जी। और वो इतना बड़ा नहीं होता। अगर हम बाकी कई शोबों को आप देखें कि जिन शोबों का मैं नाम नहीं ले सकती, कई किस्म की इश्यूज की वजह से कि हमने कंट्रोवर्शियल बात नहीं करनी जी। तो अगर हम देखें तो बाकी शोबों में भी कहीं ना कहीं विरासती निज़ाम चल रहा है जी। लेकिन हर शोबा, याद रखिए, कुछ ना कुछ ऐसे लोगों की वजह से कामयाब होता है जो वाकई तख्लीकी होते हैं या उस काम को करने का म्यार रखते हैं। अगर मैं सिंपल इसकी मिसाल देती हूँ कि अगर आप ड्रामे को भी देखें तो कुछ वहाँ पे मुआशी निज़ाम के तहत कुछ लोगों को भर्ती किया जाता है, जैसे दादा का रोल, जैसे कोई डॉक्टर का रोल, वकील का रोल।
تو جس نے اب پیسہ لگایا ڈرامے پہ تو کچھ تو وہ چاہتا ہے نا کہ اس کے گھر کے کچھ لوگ اس ڈرامے میں، لیکن کچھ ہم جیسے لوگوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے تاکہ کچھ لوگ کام کے بھی ہوں. تو ڈرائیور کوئی نہ کوئی گاڑی میں ضرور ہوتا ہے، مطلب کوئی اس کا ہنر سمجھتا ہے. تو ہمیں بنیادوں کو اگر ہم چینج کریں گے نا تو پھر ہم کام نہیں کر سکتے. ہمیں اس سسٹم میں رہتے ہوئے اس کو آگے لے کے جانا ہے. تو سسٹم آہستہ آہستہ چینج ہوا کرتے ہیں. جو بھی وراثتی نظام ہے یہ صرف سیاست میں نہیں ہے، اور بھی شعبوں میں ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کہ ہر شعبہ کچھ نہ کچھ ہنر مندوں کی وجہ سے ہی چل رہا ہے. تو ہی چل رہا ہے یہ بھی سمجھیے، ورنہ وہ شعبے بند ہو جایا کرتے ہیں. ہر دفتر میں بھی اگر دیکھیں تو ایک دو لوگ کسی ڈائریکٹر کے جاننے والے وہاں پہ سیٹوں پر بٹھائے جاتے ہیں جن کی 1 یا 2 لاکھ تک تنخواہ بھی ہوتی ہے، اور کچھ ہم جیسے بھی ہوتے ہیں جو 10-20 ہزار پہ اچھی طرح سے اپنا فرض نبھا رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دفاتر زندہ رہتے ہیں. تو ہم نے مثبت کی طرف دیکھنا ہے. یہ ایک بہانہ ہے کہ ہم سسٹم کو چینج کریں گے یا ہم سسٹم یہاں کا خراب ہے. دیکھیں یہ باتیں کہنی آسان ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے، جو نوجوان طبقہ بات کرتا ہے اس کا جواب بھی اس میں آ جاتا ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ملک نے ہمیں کیا دیا، ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کو ہم نے کیا دیا، اور اگر کچھ بھی نہیں دیا تو کیا ہم نے وقت بھی دیا اپنا اس کو. تو وہ میں کوشش کریں کہ کم سے کم ہم اپنا وقت دینے کی تو کوشش کریں اسٹوڈنٹس کو، جو کہ میرا ایک مشن ہے. گلیوں بازاروں میں جا کے اسٹوڈنٹس کے میں سی ویز چیک کرتی ہوں، ان کی ڈگری کے بارے میں بات کرتی ہوں، ان سے کچھ ڈسکس کرتی ہوں، اور انہیں کہتی ہوں کہ اپنے ریٹائر لوگوں میں بیٹھیں اور زمانے کا تجربہ حاصل کریں. کم سے کم ہم وقت تو دیں ملک کو. میڈم باتیں تو کریں تو ہم بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس، اور لیکن آپ کے پاس ٹائم بھی کم ہے. تو میرا ایک آخری کوشچن ہے آپ سے. ویسے تو آپ نے یوتھ کو بڑے پیغام دیے ہیں، لیکن ایک اسپیشل پیغام یوتھ کو جس میں بوائز اینڈ گرلز دونوں ہیں. میں یہاں پر کسی ایک اسپیسیفک کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ اگر خواتین کی بات کی جائے تو اگر وہ میدان میں نہیں آئیں گی تو یہ ملک ترقی نہیں کرے گا، جس کی زندہ مثال آپ بھی ہیں. ہمارے ساتھ فرت یاسمین صاحب موجود ہیں، ان کے بھی رول ہیں. تو ہم اگر یہ بات کریں لیڈیز کی، تو اگر وہ میدان میں نہیں آئیں گی تو پاکستان آگے نہیں جا سکتا. تو آپ کا جو دونوں کے لیے بوائز اینڈ گرلز، جو نیو جنریشن ہماری یوتھ ہے اسپیشلی ٹین یا اس سے 25 تک، کیونکہ ان کی ذرا سمجھ، میں ان کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں، میری بات کو کوئی برا نہ منائے، لیکن یہ ایک گرم خون ہوتا ہے. تو اس گرم خون کو آپ کون سا ہتھوڑا ماریں گی کہ یہ صحیح راستے پہ چل پڑے؟ بالکل یہی ہمارا مشن ہے. نوجوان لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو میں گائیڈ کرتی ہوں، کیونکہ لڑکے بھی اتنے ہی مایوس ہیں جتنی لڑکیاں. اور ایک تو پہلی بات لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ یہ کہ یہ بہانہ مت بنائیے کہ گھر پہ پابندیاں. دیکھیے جو بھی عورت فیلڈ میں نکلتی ہے، جیسے آپ نے فرمایا فرت یاسمین صاحبہ یا میں، جب ہم پہلے دن نکلی ہوں گی تو آسانی سے اجازتیں کسی بھی گھر میں کسی فیلڈ کے لیے بھی، شوبز کا تو پھر میں وہی بات کروں گی، شوبز اور سیاست کا نام ہی ہے. کسی بھی دفتر میں جانے کی بھی لیڈیز کو اجازت آج بھی نہیں ملتی، لیکن لیڈیز کو فیشن کی اجازت، پیزا ہٹ جانے کی اجازت بھی تو مل رہی ہے. وہ اس لیے کہ لڑکیاں خود چاہتی ہیں کہ ہم پیزا ہٹ جائیں، سہیلیوں سے بیٹھیں. ہمارے زمانے میں یہ اجازت بھی نہیں تھی. تو ہم نے بھی کسی طرح اجازت پہ آمادہ کیا ہوگا اپنے گھر کے مردوں کو. جب لڑکیاں کاموں کے لیے نکلیں گی، کچھ ذریعہ آمدن کمائیں گی اور اپنے گھروں کے بل دینے میں مردوں کا معاشی طور پر ساتھ دیں گی، تو کون سا ایسا مرد ہے کہ جس کی خاتون یا جس کی بہن بجلی کے بل لے کر آئے گی، کوئی ٹیچنگ کر کے، پروفیسری کر کے، نرسنگ کر کے، تو وہ منع تو نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ، اگر لیڈیز بہانہ کرتی ہیں کہ بھئی ہمارے گھروں میں چل رہے ہیں معاملات مالی طور پر، تو دیکھیے ملک کا نام بھی تو کسی کو بنانا ہے. آپ ملک کے لیے آگے آئیے اور اپنا ہونا ثابت کیجئے کچھ نہ کچھ. اور لڑکوں کو میں کہتی ہوں اسپیشلی جو کہ مایوس ہیں کہ ایسے کوئی ماموں یا چچا دبئی سے نہیں آنے والے جو آپ لوگوں کو 20 30 لاکھ یکمشت دیں گے کہ آپ کاروبار سیکھیں. اس پیسے پر آپ کو خود ہی کچھ کرنا ہے. اور ایسے لوگ جو کہ زر مبادلہ کا ڈائریکٹ انتظار کرتے ہیں وہ کبھی بنا نہیں کرتے. بنتے وہی ہیں جو سڑکوں پر وقت کی مار کھاتے ہیں جیسے ہم نے کھائی، اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کا وجود سامنے لاتے ہیں. تو اور تعلیم کا بہانہ بھی نہیں بنایا جا سکتا. تعلیم کے علاوہ بھی میرا تجربہ ہے کہ ہر انسان کے اندر خدا نے کوئی نہ کوئی وصف ضرور رکھا ہے. کوئی ایک ہنر خدا نے سب کو تعلیم کے علاوہ دیا ہے، تو اس کو اگر ٹیلنٹ ہنٹ کیا جائے یا ماہرین کے ساتھ بیٹھا جائے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے اندر کون سا ہنر موجود ہے. تو پہلا مسئلہ ہے کہ کام کیجئے. تو یہی سب کے لیے پیغام ہے. اور لیڈیز کو میں کہوں گی کہ تانا ثانی کو چھوڑیے، ملک آپ کا انتظار کر رہا ہے. اور آج بھی اگر ہم اس وطن کے لیے کام نہیں کرتے تو پھر ہم کب کریں گے؟ اور وہ ہم ہی میں سے کچھ لوگوں نے آگے آنا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ملک کے نام کے لیے کام کریں. جی بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے میڈم سحر ندیم باری کی گفتگو سنی. ناظرین، ان کا پیغام یوتھ کے لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لاکھوں روپے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ماسٹر یا اس سے ابو تعلیم حاصل کی ہوئی ہے.
ہر انسان کے اندر ایک نہ ایک کوالٹی ہوتی ہے، ایک ہنر ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو عطا کیا ہوا ہوتا ہے. تو آپ اس ہنر کو استعمال کریں. آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ زیرو سے سٹارٹ کریں. ہر جو بزنس مین ہے ضروری نہیں کہ اس نے لاکھوں یا کروڑوں سے کاروبار شروع کیا ہو اور آج وہ اربوں میں چلا گیا. اس نے بھی صفر سے کام شروع کیا ہوگا. اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاکستان کے اندر بھی ہیں. میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کی مثالیں یہاں میں ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں دے سکتا، میری مجبوری ہے، لیکن وہ ان کی مثالیں ہمارے لیے ایک رول ماڈل کا بھی نمونہ ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ ناظرین جو آپ کی محنت ہے، بقول میڈم جی کے کہ جو آپ کی محنت ہے وہی ہے. میں کوئی بہانہ نہیں چاہیے. پاکستان کے لیے نکلے، اپنے وطن کو ترقی دینا آپ کا کام ہے، یوتھ کا کام ہے. اگر آج آپ نہیں نکلیں گے تو کل آپ کے بچے کیسے نکلیں گے؟ اگر آج آپ بہادر نہیں بنیں گے تو کل آپ کے بچے کیسے بہادر بنیں گے؟ اگر آج آپ سوشل میڈیا سے اٹھ کے حقیقی زندگی میں نہیں آنا چاہتے تو پھر یہ نہ کہیے گا کہ کل ہمارے بچے زیرو رہ گئے. ناظرین، اگر آج ہم لوگ اس بات کو تھوڑا سا سوچ لیں جو میڈم جی نے پیغام دیا، تو یقین جانیں آنے والے کچھ دنوں میں پاکستان یورپ سے بھی آگے نکل سکتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کو لوگوں کا خیال رکھیں. اپنے میزبان ریاض احمد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.